کہ آج اجتماعی طور پر جو دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے، خواہ بچوں کا ارتداد ہو، مسلم بچیوں کا ارتداد ہو، اسلامی شریعت سے دوری ہو، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلامی شریعت ہے کیا۔ یاد رکھیے، اسلامی شریعت کے جو مقاصد ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ ان مقاصد کا سر تا سر فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ 5 مقاصد ہیں جن کو علامہ شاطبی نے اصول دین سے تعبیر کیا ہے۔ ایک یہ کہ دین کا تحفظ ہو، دوسرا یہ کہ عقل کا تحفظ ہو، تیسرا یہ کہ آپ کی جان کا تحفظ ہو، چوتھا یہ کہ نسل کا تحفظ ہو، اور 5واں یہ کہ آپ کے مال کا تحفظ ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شریعت کی جو اساس ہے، ان میں ہر اعتبار سے فائدہ ہمارا ہے۔ اگر دین کا تحفظ نہ ہو تو ہم اپنے پاندلے والے کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے پروردگار حقیقی کی بارگاہ میں سجود کا نذرانہ کیسے پیش کریں گے؟ آنے والی نسل کو کس طرح بتائیں گے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کس نے تمہیں پروان چڑھایا ہے؟ کس نے تمہاری ضرورتیں پوری کی ہے؟ دین کا تحفظ، اس کے بعد عقل کا تحفظ۔ یہ جو شراب ہے حرام ہے، ڈرگس حرام ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے عقل کا تحفظ ہو۔ اگر عقل سلامت نہیں ہے تو آپ بہکی بہکی باتیں کریں گے، بہکے بہکے کام کریں گے، جرم کریں گے، معاشرہ تباہ و برباد کریں گے، اپنا گھر خراب کریں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ آپ کے عقل کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی جان کا تحفظ۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، میری جان محفوظ رہے، کوئی دشمن ہماری جان نہ لے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اچھی طرح سے۔ اسلامی شریعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی جان کا تحفظ ہو۔ اس کے بعد آپ کی نسل کا تحفظ، یہ بھی اسلام کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ شادی کا رواج، شادی اس سے ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی، شادی اس سے کی جانی چاہیے، اس سے نہیں کی جانی چاہیے، یہ سارا جو تصور ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ بچے اپنی ماں کو بھی پہچان سکیں اور اپنے باپ کو بھی پہچان سکیں۔ آج آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کسی وقت یہ خیال گزرا ہوگا کہ انسان کو آزادی دی جانی چاہیے، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارے، بغیر شادی کے ساتھ ساتھ رہے، بچے پیدا کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ آج سے 25 30 40 سال پہلے یہ سوچا گیا ہوگا اور اس پر عمل ہوا ہے۔ آج بھیانک نتائج اس کے ہمارے سامنے۔ پوری دنیا میں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں، کرائم ریٹ جو سب سے زیادہ ہے وہ ان بچوں کے ساتھ ہے جو ناجائز اولاد ہے، جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، جن کی بہن کا پتہ نہیں ہے، جس کے بھائی کا پتہ نہیں ہے۔ آزاد معاشرے میں پیدا ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا نہیں ہے۔ جس راہ سمجھ میں آیا چل پڑے،
اب الٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور اپنے معاشرے کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مال جو ہم کماتے ہیں، یہ دولت جو ہم حاصل کرتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا تحفظ ہونا چاہیے، کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، کوئی چھین کے نہ لے جائے، کوئی اسے تباہ و برباد نہ کر دے۔ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی اپنے مقاصد میں اس کو شمار کیا۔ اختصار کے ساتھ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت اس لیے نہیں آئی کہ آپ پر پابندیاں عائد کرے اور آپ کو زندگی سے لطف اندوز ہونے سے روک دے، بلکہ اسلامی شریعت صرف اس لیے ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے لطف اندوز ہو سکیں، آپ کی عقل سلامت رہے، آپ کی جان سلامت رہے، آپ کی نسل سلامت رہے، آپ کا دین سلامت رہے، اور آپ کا مال سلامت رہے، آپ خوشی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اڑاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو عزت نہیں دی گئی ہے، عورتوں کو وقار حاصل نہیں ہے، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال یہ دیتے ہیں کہ وراثت میں جو حصہ لگتا ہے وہ عورتوں کا آدھا ہے، مرد کا اس سے 2 گنا ہے۔ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ اسلام نے عورتوں کو آدھا حصہ اور مردوں کو ڈبل دیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حجاز انسٹیٹیوٹ امریکہ میں کسی وقت کالج کی بچیاں موجود تھیں، انہوں نے یہ سوال مجھ سے کر دیا، میں نے جو جواب دیا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہا تصور یہ کیجئے کہ میں نے ایک لڑکے کو 1000 روپے دیے اور اس کے ساتھ ایک لسٹ بھی دی، کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، علاج کا انتظام تمہیں کرنا ہے، لباس کا انتظام تمہیں کرنا ہے، گھر کا کرایہ تمہیں دینا ہے، بجلی کا بل تمہیں دینا ہے، ٹیلی فون کا بل تمہیں دینا ہے، انٹرنیٹ کا تمہیں دینا ہے، گاڑی کا صرفہ تمہارا ہے، انشورنس کا صرفہ تمہارا ہے۔ ایک لسٹ میں نے اسے تھما دی اور 1000 اسے دے دیا، اور تمہیں 500 روپے دیے اور کوئی لسٹ نہیں دی، کوئی لسٹ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، حتیٰ کہ تمہارے کھانے کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے، تمہارے لباس کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے، گھر کے اخراجات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ فائدے میں کون ہے؟ کیا بات، فائدے میں کون ہے؟ میں نے دیکھا کہ بچیوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر چیز کو براہ راست آپ سمجھ لیں، گہرائی میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلامی شریعت کیا ہے۔ لگے ہاتھوں ایک مثال اور آپ سماعت کر دیں۔ ایک آیت کریمہ ہے، ہمارے مرد اسے بہت خوب یاد رکھتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب سنیے آپ، دیکھیے منطقی طور پر 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک حق، ایک ناحق، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا تعلق نہ حق سے ہو نہ ناحق سے ہو۔ تصور کریں اگر شوہر یہ کہتا ہے بیوی کو نماز نہ پڑھو، تو اس وقت بیوی حق پر ہوگی اور بیوی کی بات مانی جائے گی، شوہر کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ اور اگر بیوی یہ کہتی ہے شوہر کو نماز نہ پڑھو، تو اس وقت شوہر کی بات مانی جائے گی، بیوی کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔
آپ نے محسوس کیا؟ دونوں ایک اعتبار سے برتری رکھتے ہیں. اب آئیے آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق حق سے بھی نہیں ہے ناحق سے بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر بیوی یہ کہتی ہے کہ آج گوشت بننا چاہیے اور شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں آج سبزی بننی چاہیے. میری رائے منتری جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کے ڈیل بنائیں. بیوی آج تمہارے کہنے پہ ہم گوشت کھا لیتے ہیں, کل میرے کہنے پہ تم سبزی کھا لینا. اور اگر تصور کیجئے ڈیل نہیں بن رہی ہے, اس وقت شریعت اسلامیہ کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء. گھر کا شیرازہ نہ بکھیرو, گھر کو برباد نہ کرو, گھر کو تباہ نہ کرو, بلکہ جو شوہر کی بات ہے وہ مان لو. تو آپ نے دیکھا, اگر آپ پریکٹیکلی اس آیت کریمہ کا مفہوم جاننا چاہیں تو آپ کو محسوس ہوگا شاید سال میں 2-4 وقت بھی ایسا نہ ہو جب اس آیت کریمہ پر استعمال کرتے ہوئے شوہر اپنا حق جمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت بہت تنگ ہے, میں 1-2 باتیں اور عرض کروں آپ کے سامنے. آپ علماء کرام سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سماعت کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاؤں. ابھی میں بغداد سے لوٹ کے آیا ہوں. وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روضہ پاک کو میں نے دیکھا. وہاں طریقہ یہ ہے کہ مزار کے اوپر ایک لکڑی سے قد آدم چوکور بکسا قبر پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف اونچی سی جالی ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, کبھی جالی کو ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہیں, کبھی آنکھوں سے بوسہ دیتے ہیں, کبھی رخسار لگاتے ہیں, کبھی لپٹتے ہیں, پھر کھڑے ہو کے ڈبڈباتی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں. میں نے مڑ کے دیکھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ نہیں ہیں, یہ عرب کے لوگ ہیں, یہ ترکی کے لوگ ہیں, یہ مصر کے لوگ ہیں, یہ کردستان کے لوگ ہیں, یہ افریقہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی حال میں نے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ دیکھا. یہی حال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضع پہ دیکھا. یہی حال حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حال میں نے حضور بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حال حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حال میں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حال میں نے حضرت ابو حسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حال میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دیکھا. یہی حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ یہی صورتحال میں نے دیکھی. مجھے بتائیے آپ, یہ تو بغداد کی بات ہے. آگے بڑھ جائیں حلہ, وہاں پر میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور ہے. وہاں بھی یہی صورتحال. اور اس کے بغل میں 2 قبریں اور ہیں, وہ سنیے, آپ اسے یاد رکھیے, اور ہو سکے تو اپنے بچوں تک اسے منتقل کیجیے. صاحب سر رسول جن کو کہا جاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی قبریں بھی موجود ہیں. جب میں ان کے روضے پر حاضری دے رہا تھا تو الٹ کے دیکھا تو مجھے ایک بہت لمبا چوڑا ایک اشتہار نظر آیا. غور سے دیکھا تو اس میں تصویریں تھیں اور عربی میں کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی. عبارت یہ تھی کہ
تقریباً آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے ان بزرگوں کی قبریں تھیں. پانی کسی طرح سے اندر آ گیا. ایسا محسوس ہوا کہ جس میں اطہر کو نقصان پہنچے گا. تو اس زمانے کے علماء کرام اور اصحاب سیاست نے یہ طے کیا کہ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو یہاں سے منتقل کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روضہ ہے اس کے قریب دفن کیا جائے. تصویر میں صاف دکھ رہا ہے کہ فوج موجود ہے، علماء کرام موجود ہے، ارباب سیاست موجود ہے، اور پورے اعزاز کے ساتھ جسد خاکی کو منتقل کیا جا رہا ہے. جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ کب ہوا واقعہ؟ تقریباً 1300 سالوں کے بعد. 1300 سالوں کے بعد. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں 1300 سالوں تک آپ کا جسد خاکی محفوظ رہا، کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اسلام برحق ہے، ہمارا مذہب برحق ہے، ہمارا عقیدہ برحق ہے؟ آج اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو سائنسی اعتبار سے 4-6 مہینے کے اندر اندر جسم ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے، اور ہڈیاں بھی زمانے کی امتداد سے بوسیدہ ہو کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. لیکن 1300 سالوں تک، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اب تک کس نے آپ کے جسد خاکی کو محفوظ رکھا. اور ایک مثال یاد رکھے، دلائل الخیرات کے جو مصنف ہیں حضرت جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے. ایک بادشاہ تقریباً 70 سالوں کے بعد مراکش میں آتا ہے اور اس نے طے کیا کہ آپ کے جسد اطہر کو یہاں سے منتقل کیا جائے. یہ بات 70 سالوں کی ہے. عینی شاہدین یہ کہتے ہیں قبر کھولی گئی اور جس میں اطہر بالکل صحیح و سالم تھا. ایک بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض نے جوش شوق میں اور جذبے میں اپنی انگلی ان کے جسم پر رکھی، تو جس طرح سے انگلی رکھ کے آپ دباتے ہیں خون وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے انگلی ہٹاتے ہیں خون واپس آ جاتا ہے. کہتے ہیں یہی صورتحال ہم نے وہاں دیکھی. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین ہمارا برحق ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط رہے، ہمارا شوق مضبوط رہے، ہماری بنیادیں مضبوط رہیں، اور ہمارے اعمال کے جذبات صحیح و سالم رہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کیجیے، کبھی بھی اپنے عقیدے کا سودا نہ کیجیے، کبھی بھی صراط حق مستقیم سے بھٹکنے کا کوئی خیال اگر دل میں آتا ہے تو اسے پرکھ جھٹک دیجیے. ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں. کسی زمانے میں ایک شخصیت ہوتی تھی، وہ قیادت کر لیتی تھی. قائد اہل سنت حضرت علامہ اشرف قادری علیہ رحمت الرضوان تنہا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر لیتے تھے. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تنہا نہیں، اجتماعی قیادت ہونی چاہیے. اب حالات بدل رہے ہیں، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے جھارکھنڈ سے علماء کرام بھی ہوں، سیاسی لیڈران بھی ہوں، سماجی کارکن بھی ہوں، پورے جھارکھنڈ سے آپ ہر ضلع سے،
ہر بڑے شہر سے ایک فرد کو لیں اور ایک مجلس قیادت اسلامی جھارکھنڈ کا قیام عمل میں آئے، تاکہ ہر مشکل وقت پہ وہ سب بیٹھے، الیکشن کے وقت میں بیٹھے، الیکشن کے بعد بیٹھے، مسائل ہو جائیں کچھ تو اس کے پہلے بیٹھے، اس کے بعد بیٹھے، اور سر جوڑ کر بیٹھے اور سب کی رہنمائی کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا جذباتی ہونا ہے۔ جذبات میں فوراً ہم آ جاتے ہیں اور وہ اقدام کر بیٹھتے ہیں جن کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعی قیادت ہو، سب غور کریں سنجیدگی کے ساتھ، اور چونکہ پورے جھارکھنڈ کے نمائندے ہوں گے لہٰذا آپ بھی ان پر بھروسہ کریں اور اطمینان و سکون کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ باہر کے جو لوگ آ کر کے مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے معاشرے میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ملک میں پروان چڑھنا ہے اور اسی ملک میں مرنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں بلکہ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں گے اور وہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے۔ آج کیا بات ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، مائیکروسافٹ ہے، اوریکل ہے، اس طرح کی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے سی او کون ہیں؟ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر اہلیت پیدا کی ہے۔ آج منتری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر آپ اہلیت پیدا کریں، تعلیم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، تو آپ یہ سمجھیے کل کا سورج جو طلوع ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے حوالے سے سوچیں اور ملی مسائل میں سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔